اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ربیع النور کی 12 تاریخ ہے۔ آج کے دن ہی صبح صادق کے وقت میں رب قدیر نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ یہ ہمارے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس مہینے کا کوئی پہلے خاص رتبہ نہیں تھا، کوئی خاص احترام نہیں تھا، اس کی کوئی خاص عظمت و عزت نہیں تھی۔ یہ ہمارے نبی کی ولادت کے بعد اس مہینے کو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ دنوں کا سردار جمعہ ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا، جمعہ کے دن پیدا نہیں فرمایا۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پیدا نہیں فرمایا۔ جس وادی پربہار کو انبیاء کرام سے خاص نسبت ہے، اس وادی پربہار کا نام فلسطین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فلسطین کی لہلہاتی وادی میں بھی اپنے محبوب کو پیدا نہیں فرمایا۔ جس خاندان میں سب سے زیادہ انبیاء کرام تشریف لائے، اس خاندان کا نام بنی اسرائیل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خاندان بنی اسرائیل میں بھی اپنے محبوب کو پیدا نہیں فرمایا۔ اور جس دن کو عظمت والا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو عزت والا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو مرتبے والا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو احترام والا دن کہا جاتا ہے، جس دن کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ دن یوم عاشوراء ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عاشوراء کے دن میں بھی پیدا نہیں فرمایا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے دن ایسے مہینے میں پیدا فرمایا جس کا پہلے سے کوئی خاص وقار نہیں تھا، جس کا پہلے سے کوئی خاص مقام نہیں تھا، جس کا پہلے سے کوئی خاص رتبہ نہیں تھا؟ کیوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے مہینے ایسے دن میں پیدا فرمایا؟ تو سنو مسلمانوں، علماء کرام لکھتے ہیں اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو
جمعہ کے دن میں پیدا فرما دیتا تو زمانے کے کچھ عقل مند کہتے کہ جمعہ کی وجہ سے رسول پاک کو عزت ملی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا فرما دیتا تو زمانے کے کچھ عقل مند کہتے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے رسول پاک کو عزت حاصل ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت فلسطین کی لہلہاتی ہوئی وادی میں اپنے محبوب کو پیدا فرما دیتا تو زمانے کے کچھ عقل مند کہتے کہ فلسطین کی وجہ سے رسول پاک کو عزت حاصل ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت خاندان بنی اسرائیل میں اپنے محبوب کو پیدا فرما دیتا تو زمانے کے کچھ عقل مند کہتے کہ خاندان بنی اسرائیل کی وجہ سے رسول پاک کو عزت حاصل ہوئی ہے، تو شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے مہینے میں پیدا فرمایا جس کا پہلے سے کوئی خاص وقار نہیں تھا، جس کا پہلے سے کوئی خاص مقام نہیں تھا، تاکہ زمانے کے عقل مندوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ سنو 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 سنو، ربیع الاول کی وجہ سے رسول پاک کو عزت حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ربیع الاول کو رسول پاک کی وجہ سے عزت حاصل ہوئی ہے، ربیع الاول کو رسول پاک کی وجہ سے عظمت حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علماء کرام اور پوری دنیا انسانیت اس مہینے کا قدر بھی کرتی ہے، اور اس مہینے کی جو معظم تاریخ آتی ہے، جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، اس تاریخ کو عیدوں کا عید زمانہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، عیدوں کا عید کہتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو ہمارے نبی سے خاص نسبت ہے۔